शहरियों के फैमिली ट्री को मजीद महफूज बनाने के लिए इक़दाम। बे फॉर्म्स पर 3 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों की तस्वीर लाजमी करार दे दी गई हैं। ज़ायद उम्र के बच्चों की फिंगर प्रिंट्स भी लिए जाएंगे। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से भी डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपडेट करें। नादरा का शहरियों के फैमिली ट्री को मजीद मजबूत बनाने के लिए ये इक़दाम सामने आया है। बात करेंगे, कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कमरुल मुनव्वर, बताइएगा क्या कहते हैं नादरा हुकाम? जी, नादरा की जानिब से कुछ चीज़ों की अमेंडमेंट की गई, जिसमें एक आ गया कि नादरा की जो फैमिली ट्री है इसको मजीद महफूज बनाया जाएगा और 3 से 10 साल के बच्चों के बे फॉर्म पर तस्वीर जो है अब लाजमी करार दे दी गई है। 10 से 18 साल की उम्र के बच्चों के फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो भी लिए जाएंगे, जो बे फॉर्म का हिस्सा बनेंगे, जबकि फॉर्म पर 3 साल से बच्चों की तस्वीर की जरूरत नहीं होगी। जब 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनकी बे फॉर्म पे तस्वीर की जरूरत नहीं होगी। ताहम इसके अलावा 3 से जो 7 साल के बच्चे हैं, 3 से 10 साल के जो बच्चे हैं, इनका बे फॉर्म पे तस्वीर लाजमी दे दी गई है। जबकि इससे ज्यादा उम्र के जो बच्चे होंगे 18 साल तक, उनके फिंगर प्रिंट जो है वो भी मस्त करार दे दिए गए हैं। ठीक है, तो कमरुल मुनव्वर डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे और एक अहम कदम जो कि उठाया गया है वो भी सामने आ रहा है। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करें। नादरा का शहरियों के फैमिली ट्री को मजीद महफूज बनाने के लिए ये इक़दाम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे की जा रही है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से और CTD की तरफ से भी। जो केस है जिसके बारे में आज हम आपके सामने डिटेल्स रखना चाहते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रिल्यूड देना चाहता हूँ। इस साल की जो पूरी कार्रवाई है CT डोमेन के अंदर, काउंटर टेररिज्म की डोमेन के अंदर, चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस साल सिर्फ 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको हम IBOs कहते हैं, वो 78,000 ऑपरेशंस हुए, 78,000, जिसमें ना सिर्फ हमारी पुलिस के एक्शंस शामिल हैं बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें आर्मी के इदारे भी मौजूद हैं, FC के इदारे भी मौजूद हैं और बाकी भी तमाम इदारे इसमें मौजूद हैं। इन 78,000 कार्रवाइयों के अंदर जो इस साल टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया, उनकी तादाद 707 है आज की तारीख तक, 707। और अनफॉर्चुनेटली इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए हैं, उनकी तादाद भी 200 से ज़्यादा है, 202 है। चीफ मिनिस्टर साहब पहले भी इसके बारे में बता चुके हुए हैं। और जो कोलैटरल में या अनफॉर्चुनेटली जो सिविलियन विक्टिम्स हैं इस तमाम एक्शंस के, उनकी तादाद भी अराउंड 280 है। ये ऑपरेशंस हमारे जारी हैं, नॉन स्टॉप जारी रहेंगे। इस साल हुकूमत बलूचिस्तान ने काउंटर टेररिज्म की डोमेन के ऊपर एक कमेटी भी बनाई हुई है। वो कमेटी जो हमारा CTD का डिपार्टमेंट है और जितने भी हमारे इदारे CT डोमेन में काम कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा काम हमारे फोर्टिफिकेशन ऑफ थानाज हैं। आप जैसे जानते हैं कि इस पर हुकूमत बलूचिस्तान ने 2 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया हुआ है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसके अलावा जो प्रोविज़न ऑफ इक्विपमेंट है जिस पे काम चल रहा है, एंटी ड्रोन की इक्विपमेंट हम लेके आ रहे हैं। फर्दर जो ट्रेनिंग्स करनी थी CT की बाकी सूबों के साथ मिलके, उसकी भी हमारी प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर तक 67% हो चुकी हुई है और होपफुली बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 100% इनकी ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। फर्दर मोर जो हमारी CT और हार्डन स्टेट की कमेटी है वो भी नॉन स्टॉप पूरे सूबे के अंदर काम कर रही है और हर महीने उसकी मीटिंग होती है और हर महीने मीटिंग के बाद उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की जाती है और यहाँ पर भी उसकी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे DIG CTD साहब आपको डिटेल्स बताएंगे। ये एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो हमारा कामयाब हुआ, खारान में हुआ, जिसमें 3 बंदे जो हैं वो अभी अंडर अरेस्ट हैं और मजीद के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इसकी डिटेल्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा DIG साहब से वो आपके सामने पेश करें और उसके बाद हम एक वीडियो भी आपके सामने दिखाना चाहेंगे सबको कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। थैंक यू सर। सर एक वीडियो आपको पहले दिखा लेते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको सिर्फ ये बता दूं कि अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब, उनको शहीद किया गया था। तो उनके जो कातिल हैं जिन्होंने कलअदम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, तो 3 लोग उसमें से पकड़े गए। इसमें सिर्फ एक चीज़ और, जो जहांगीर का जो भाई है मीर कनंगी मीरल, जिसको ये बाकी भी बता रहे हैं, मीरल वाज द वन जो नौकुंडी अटैक में खुद इन्वॉल्व था और जिसको BLF ने और बाद में खुद बताया कि ये हमारा साथी वहाँ पर मारा गया। नौकुंडी FC हेडक्वार्टर पे जो अटैक हुआ था उसकी प्लानिंग में इसका भाई शामिल था और वो वहाँ मारा गया। इसके साथ साथ जो इसके ग्रुप के बाकी लोग हैं, जिसमें एक सदाम है, सरफराज है जो पोलियो टीम की रैकी में शामिल था, जो मारने में शामिल था, और जो काजी साहब अगवा हुए थे मिस्काने कलात से,
اس کے اندر بھی جو گاڑی یوز ہوئی تھی اور جو انوالو تھے وہ وہی لوگ تھے جس کے ساتھ ہے. یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں. جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا جس میں CTD ہمارے دوسرے انٹیلیجنس ادارے اور FC نے شامل تھے, اور انشاءاللہ ہم ان کو کورٹ میں پیش کریں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان کی جو کورٹ ہے اس سے ان کو سزا دلوائی جائے اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. جو ان کے باقی ساتھی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائیں. یہ بتانے کا مقصد اس CM صاحب کا ڈائریکشنز تھیں اور باقی کہ ہمارے SHO جو اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے. پرپز واز کہ وہ کافی عرصے سے ان کے خلاف کارروائیوں میں بھی انوالو تھا اور باقی تھا جو بھی وہاں پہ انٹیلیجنس گیدر ہو رہی تھی وہ CTD کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ کارروائیاں بھی کر رہا تھا جس کو یہ نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے. اور پرپز تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے. مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا, اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے اوپر. باقی اس میں جتنی بھی کچھ ACS صاحب آپ کو بتا چکے ہیں جنرل لا اینڈ آرڈر کے حوالے میں. اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ مور دین ویلکم. جی جو دیکھیں جو بھارت سے ملنے والی بات ہے انڈیا سے, اس لیے اس کا نام ہی فتنہ الہندوستان رکھا گیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, جس میں متعدد بار بہت ساری اتھارٹیز آپ کو پرائم منسٹر صاحب سے لے کر ISPR اور باقی سارے گائے بگائے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں. تو اس پہ میرا کہنا کچھ بنتا نہیں ہے. جو یہاں پر ان کا کیمپ ہے جس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں, جس میں آپ نے جیسے خود دیکھا جو لاسٹ میں لڑکا تھا جس نے کہا کہ میں نے افغانستان سے ٹریننگ کی ہوئی ہے, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے یہاں سے جہاد کے سو کالڈ جہاد کے نام پر, وہاں پہ ان کی ٹریننگ اور واپس یہ پاکستان میں آ کر یہی کارروائیاں کرتے ہیں. FC ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا تو اس کا تانا بانا بھی سارے کا سارا افغانستان سے ملا ہمیں, جس میں لوگ آئے جہاں سے ٹرین ہو کر آئے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور انفارمیشن ملی انٹیلیجنس کی بنیاد پر جس میں افغانستان سے آنے والی تشکیل جو ہے وہ پکڑی گئی جو یہاں پر آ رہے تھے اور جو وہاں سے ٹرینڈ ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, یہ تو آپ سب اور ہم جانتے ہیں. جو اس کو اغوا کرنے کا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹارچر کر کے, جس طرح سے AC صاحب کو اغوا کیا گیا یا اس سے پہلے ہوا کہ ٹارچر کر کے پھر اس کی ویڈیوز ریلیز کروا کے اور بتایا جائے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو کام کرے گا, کیونکہ ہی واز ایکٹیو اور اللہ اسے جنت نصیب کرے, اور وہاں پر وہ ان کے خلاف کام بھی کر رہا تھا, ایفرٹس بھی کر رہا تھا, اور اس کے آنے سے جو چیکنگ ہوئی تھی, جو ان کی فری موومنٹ چل رہی تھی, اس پہ کافی فرق پڑا تھا. IG صاحب کے حکم کے مطابق جتنی بھی نئی SOPs بنی اس پہ وہ عمل, تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم اس کے اندر کریٹ ہو رہی تھی. وہ اس لیے چاہتے کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جائیں, پھر اس کی بیان ریکارڈ کریں, پھر سو کالڈ جو پھر ان کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں, پروپیگنڈا, قومی عدالت اور جو کچھ بھی ہے. تو وہ جب رجسٹ کیا تو یہ 4 لوگ آئے تھے اس کے اندر, 3 یہ پکڑے گئے, چوتھا صدام تھا جس گاڑی پہ, وہ گاڑی بھی بعد میں ریکور ہو گئی جس میں یہ کوشش کر رہے تھے. اور جو DAG کمپلیکس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا جس میں سے 2 کلاشنکوف یہ لے گئے تھے, وہ دونوں کلاشنکوف بھی ریکور ہو گئی جو کہ سرکاری کلاشنکوف. SMGs جو تھیں ہماری جو دونوں یہ لے کے گئے تھے وہ دونوں بھی ریکور ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ان کی ابھی بھی اس وقت بھی ایز وی آر اسپیکنگ تو CTD کے ہمارے لوگ جو ہیں اور باقی جو جہاں جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارا باقی ایکسپلوسیوز اور باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مسکان کلات میں باقی, تو وہاں پر بھی یہ آپریشن اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے سال کے جو ہمارے تمام انسیڈنٹس ہوئے, اور پچھلے سال میں ہمارا جو کیجولٹی ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہی پالیسی اپنائی کہ ہم صرف لا انفورسمنٹ کے اداروں پہ نہیں چھوڑیں گے پروونشل ایکشن پلان یا نیشنل ایکشن پلان, ہم تمام ادارے جس میں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے, جو ہمارا نیا پروونشل ایکشن پلان ہے جو اس سال کے سٹارٹ سے چل رہا ہے, اس کے تھرو چلیں گے. اور اس کے تھرو چلنے میں ہم نے نہ صرف کینیٹک ڈومین میں کام کیا جس کی آپ کو آج ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں, کچھ ہم نے نان کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا اور سب کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا. اور سملرلی ہماری اسٹریٹجی کے مطابق جو FAH والے ہیں انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے اور انہوں نے بھی یہ سارا کام کیا. اگر آپ ریٹ کی بات کریں تو الحمدللہ اس سال جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ کے اوپر ایکشنز کے اوپر جو اٹیک ہوتے تھے جس میں بہت زیادہ وہ لوگ شہید ہو رہے تھے, ان کو وہ نہیں کر سکے. اسی لیے FAH والوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے سویلینز کو مارنا شروع کیا. آپ دیکھیں کہ پیر غیب میں جو بچے پکنک منانے گئے تھے ان کو انہوں نے اٹھایا, اور وہ اس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو 100 سال سے کوئٹہ کی رہائشی ہے.
اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور ابھی تک ان کی ہمیں پتہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا. سملرلی ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے جس کو انہوں نے شہید کیا, وہ فیملی بھی یہاں پر 100 سال سے زیادہ موجود ہے اور وہ بلوچ فیملی تھی, اس کے باوجود اس کو شہید کیا. ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا, ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا جو کہ ہمارے بلوچ آفیسرز ہیں. تو اس طرح جہاں جہاں پہ ہم اپنی چیزیں ٹھیک کرتے جاتے ہیں اکارڈنگلی وہ دوسری جو ہمارے اینیمیز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ اپنی پالیسی بھی چینج کرتے ہیں. لیکن اس سال کی جو سب سے بڑی ہماری نان کائنیٹک اور سب کائنیٹک ڈومین میں سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 11 اگست کو BLA کو اور مجید بریگیڈ کو FTO ڈکلیئر کر دیا, یعنی کہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لیے پچھلے مہینے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک نیا سیل بنایا ہے جس کو ہم ریڈ نوٹس سیل کہہ رہے ہیں. اور اب یہ جو تمام ٹیررسٹ دوسرے ملکوں سے آپریٹ کر رہے ہیں, جیسے میڈم نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے ملتا ہے, تو ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے, انٹرپول سے بھی رابطہ کریں گے اور اس کی پوری ورکنگ CTD, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے جو باقی سارے ادارے ہیں ان کے اوپر کام کریں اور اگلے 2-3 مہینے میں اس میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں نظر بھی آئیں گی. سملرلی ایک اور ہماری بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اگست اور نومبر کا مہینہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے بہت ہی کیجولٹی وائز لیتھل مہینہ ہوتا ہے. الحمدللہ ان 2 مہینوں میں کوئی بھی کیجولٹی اس طرح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کچھ آگے پیچھے اٹیکس ہوئے جو 2 منٹ کے لیے سڑک پہ آئے اور کسی کو گولی مار دی اور پھر بھاگ گئے یا کہیں پہ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا, وہ کاروائیاں چلتی رہی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج جو بڑی ہماری تھریٹس تھیں ان کو ہم نے سبورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر بہت بڑی تھریٹ تھی اینسکوم روڈ کے اوپر, اس کو پریونٹ کیا گیا. بہت بڑی تھریٹ تھی ایک بہت بڑی مال کو, اس میں ان کا پلان تھا کہ ہم آئیں گے اٹیک کریں گے, اس کو بچایا گیا جس میں رکشے والے انوالو تھے. آپ کو پتہ ہے کہ FC ہیڈ کوارٹر پہ بہت بڑا ایکشن پلان ہوا جس میں اگر وہ کامیاب ہوتا تو 100 سے زیادہ کیجولٹی ہو سکتی تھی. الحمدللہ اس میں صرف 5 منٹ کے اندر وہ پورا آپریشن کمپلیٹ ہوا اور سارے لوگوں کی جان بچائی گئی. اس طرح ہماری نان سٹاپ ان 78,000 IBOs جو ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں, ان کی اگر ہم آپ کو پروگرس بتائیں کہ ان کی وجہ سے کتنے ہمارے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے وہ ہم پریونٹ کر چکے ہیں, ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. تو یہ دونوں طرف سے کاروائیاں چل رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں ہم CTD کو اور پولیس کو بہت امپاور کر رہے ہیں, B ایریا کی کنفیوژن ختم کر رہے ہیں, اس سے اگلے 3-4-5 مہینے کے اندر آپ کو آؤٹ پٹ مزید نظر آئے گی اور اسٹیٹ کی ریٹ پوری طرح سے انفورس نظر آئے گی. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ DIG CTD بلوچستان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2025 میں بلوچستان میں 78,000 آپریشنز کیے گئے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ مختلف کارروائیوں میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا.